ہیں وہ بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. مائک نمبر 1 پہ کتنے لوگ ہیں؟ 2 لوگ ہیں مائک اور 2 نمبر 1 لوگ پہ. ہیں. 1+1. بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رمیش سنگھ ہے. رمیش سنگھ. کیا آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل بالکل. آپ مجھے جب پتہ چلا میں اپنے گردوارے گیا اور بھائی صاحب سے پوچھا میں نے کہ ہمیں شہید ہوتے جب مرتے ہیں مینس مرنے کے بعد جلایا جاتا ہے ان کے بعد میں پھر سب بکھر جاتا ہے اسے لے کے جا کے پھر پانی میں بہا دیا جاتا ہے تو پھر وہ سب جڑتا نہیں. اور میں آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ لوگ دفناتے ہیں 5 سال 25 سال کے بعد بھی اگر انہیں نکالو تو پھر وہ ہڈیاں جڑ جاتی ہے. تو مجھے اسے بہت 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 اچھا لگا. اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہڈیوں کو تو چھوڑو میں آپ کے انگلیوں کے پور تک جوڑ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کر سکتے. تو آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل بالکل. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط آپ ہے. مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ بالکل بالکل. آپ پہ کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں کوئی بھی دباؤ؟ پہلے کرتے تھے لیکن ابھی کوئی نہیں کرتا. ہاں پہلے کس نے کیا؟ اچھا ہوا اگر جس نے بھی کیا اور آپ نے اسے نہیں مانا بالکل صحیح کیا کیونکہ اسلام میں زور زبردستی کسی کو اسلام قبول کرانا حرام ہے. آپ نے اسلام اس وقت نہیں قبول کیا میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں. کیونکہ ابھی کوئی زور زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں اب تو کوئی نہیں کرتا. پہلے کیونکہ جب میں گھر میں ڈیلی ممی کو بولتا تھا کہ کھیر بناؤ کھیر بناؤ کھیر بناؤ ویسی کھیر بنتی نہیں تھی جو عید کے دن بنتی ہے. ارے واہ. ابھی آپ کو یقین ہے ابھی آپ دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں. بہنوں کے شعبے میں کوئی غیر مسلم بہن ہوں تو ان کو موقع دیا جائے. السلام علیکم. My name is Apurva and I'm a student. My question is, Muslims pray 5 times a day and do wuzu all the 5 times. There are so many people doing wuzu across the world. So since there is a problem of water, I feel Muslims waste a lot of water by this way. Why is it necessary to do wuzu before namaz? بہن نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ مسلمان نماز 5 وقت پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے پہلے وضو کرتے ہیں. جب وضو کرتے ہیں تو پانی سے کرتے ہیں اور پورے دنیا میں پانی کی کمی ہے تو جب ہم 5 بار 5 وقت وضو کرتے ہیں تو اتنا پانی ویسٹ ہوتا ہے ضائع ہوتا ہے. تو ایسا کیوں؟ پہلے میں وضو کے بارے میں کہوں گا اور پھر کہوں گا ویسٹیج کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں کہ آپ نماز پڑھنے کے پہلے ابلیوشن کرو وضو کرو اور آپ منہ دھو ہاتھ دھو ایلبو تک کے سر پہ مسح کرو اور اپنے پیر کو دھو. یہ شرط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں خدا کی عبادت کرتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم صاف ہو جائیں. اگر میں آپ سے کہوں گا بہن وضو کا پانی ہمارے اللہ کے رسول نے کہا ایک بار ایک شخص ایک انسان بہتے ہوئے ندی میں وضو کر رہا تھا تو اللہ کے رسول نے کہا آپ جس طریقے سے وضو کر رہے پانی اتنا ویسٹ ہو رہا ہے. تو وہ شخص نے کہا یا رسول میں تو بہتے ہوئے ندی میں کر رہا ہوں تو پانی کیسا ویسٹ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا بہتے ہوئے ندی میں بھی پانی کا فضول خرچ مت کرو پانی میں اسراف نہ کرو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو عادت ہو جائے گی کہ زیادہ پانی سے کرنا جب آپ گھر میں بھی کریں گے پھر بھی آپ زیادہ پانی ویسٹ کریں گے. تو اسراف کرنا ایون وضو کے وقت زیادہ پانی استعمال کرنا بھی اسراف ہے اور غلط ہے. آپ جب دیکھتے ہیں کہ وضو کرنے کے لیے بہن جواب کو سن رہے آپ میرے نا؟ Yes sir. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ روز نہاتے؟ Yes sir. روز نہاتے؟ Yeah. وضو کرنے کے لیے وضو آپ 1 پارٹ پانی سے بھی کر سکتے. 1 پارٹ Okay. سے کرتے ہو اور میں کئی بار کر چکا ہوں اسپیشلی جب ٹریولنگ کرتے 1 پارٹ سے 5 بار وضو کرنے کے لیے 5 پارٹ میں ہو جاتا ہے. تقریباً 1 لیٹر پانی بھی کافی ہے. نہانے کے لیے کتنا لیٹر چاہیے بہن آپ کو؟ Never measured. تقریباً 1 بکٹ 2 بکٹ 1 تو لگتا ہے. Yeah. 1 بکٹ پانی یعنی 20-25 لیٹر. تو میں آپ سے کہوں گا کہ اتنا پانی ویسٹ ہو رہا ہے. میں آپ سے کہوں گا روز مت نہاؤ صرف مہینے میں 1 بار نہاؤ. آپ مانیں گے؟ No. آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے پانی اکثر لوگ 3 بالٹی استعمال کرتے 4 بالٹی استعمال کرتے
بھائی مجھے صاف ستھرا رہنے کا ہے تو میں روز نہانی چاہتی ہوں، اور میں بھی الحمدللہ روز نہاتا ہوں، کبھی کبھی 2 بار نہاتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے جب آپ نہانا چاہتے ہیں آپ کے بدن کو صاف رکھنے کے لیے، ہم بھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتے ہیں تو اہم جو جسم کے حصے ہیں اسے ہم صاف کرتے، تاکہ ہم ہمارے رب کے سامنے، ہم ہمارے ایشور خدا اللہ کے سامنے جب پیش آئیں گے، ہم چاہتے ہم صاف رہے۔ آپ کیسا چاہتے کہ آپ ہر روز صاف رہے، اس طریقے سے ہم مسلمان بھی نماز پڑھنے کے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم صاف پیش آئے۔ اس کے ساتھ ہم نہاتے بھی ہیں، اور اگر پانی کم ہے، آپ اگر ریگستان میں جائیں گے تو پانی تو بہت کم ہے، آپ اگر انٹارکٹیکا جائیں گے تو لوگ 6 مہینے میں ایک بار نہاتے، سال میں ایک بار نہاتے۔ ہمارے رسول نے کہا کہ کم از کم ایک بار تو نہ ہو، پانی کی اگر قلت ہے، پانی کی کمی ہے، تو کم از کم جمعہ نماز کے پہلے ایک بار نہ ہو۔ پہلے فرض تھا، ابھی مستحب ہے۔ فرسٹ اٹ واز کمپلسری، ناؤ اٹ از پریفریبل۔ لیکن آپ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس وقت صاف ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارا جو کریٹر ہے، ہمارا جو ایشور ہے، ہمارا جو خالق ہے، ہم اس کے سامنے صاف ہو کے آنا چاہتے، اسی لیے ہم وضو کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مینٹل پریپریشن بھی ہے۔ میں اپنی تقریر میں کہتا ہوں اٹ از لائک پریلیمز، ہم ذہنی طور پہ تیار ہو رہے، ہم ابھی ہمارے خدا کے سامنے عبادت کرنے جا رہے۔ اٹس اے مینٹل پریپریشن، جب وضو کرتے ہیں اٹس اے مینٹل پریپریشن، اور اسی لیے وضو فرض ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں کئی طریقے دکھائے۔ مان لو آپ ایسے جگہ پہ ہے جہاں پانی نہیں ملتا، تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جہاں آپ کو پانی نہیں ملتا آپ تیمم کر سکتے۔ مطلب تیمم مطلب جہاں پانی نہیں ہے آپ صرف اپنے ہاتھ کو زمین پہ لگا سکتے، اور اس کے ذریعے آپ اپنے ہاتھ اور منہ پہ پھرا سکتے، آپ کی وضو ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب مینٹلی آپ پریپیئر ہو رہے، پانی نہیں ہے، آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے، پھر بھی آپ عبادت کر سکتے، آپ تیمم کیجئے۔ لیکن جہاں پانی ہے وہاں تیمم حرام ہے۔ اگر پانی آپ کو ملتا ہے تو تیمم اپنے ہاتھ سے زمین پہ لگا کے یا کوئی ریت میں لگا کے وضو کرنا حرام ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے قرآن میں اور حدیث میں۔ ہمارا مذہب ایک ہائیجینک مذہب ہے، ماشاءاللہ ایک صاف ستھرا مذہب ہے، اینڈ سیم ٹائم ہم ہمارے ایشور، ہمارے خدا، ہمارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے کم از کم 5 بار۔ آپ نے کہا 5 بار نماز پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اگر ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ اچھے شریر کے لیے تقریباً 3 بار کھانا کھائیے، اسی طریقے سے ہمارے اچھے سول کے لیے، اچھے سول کے لیے، فوڈ فار سول، اچھے ایمان کے لیے آپ کو کم از کم 5 بار نماز پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حکم ہیں جو قرآن مجید میں دیے ہیں اللہ نے، وہ یاد دلائے۔ نمبر 5 میں اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو سوال کریں، نہیں تو مائک نمبر 1 میں ایک غیر مسلم بھائی ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، مائک نمبر 2 سے سوال کر لیجیے۔ Namaste, my name is Pratik Sriranga Barge and I am student of 11th standard and I am in Swami Vivekananda College, Chembur. First of all, I would like to say this is my first time to attend this type of event and I am glad to say مجھے سر جی کا جو سپیچ تھا وہ بہت اچھا لگا، اور میرے من میں اسلام دھرم کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھی وہ ایک چٹکی میں ختم ہو گئی۔ اور میرا پہلا سوال سر جی سے یہ ہے کہ بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر پہلے ایک سوال کا جواب یہ کر لیجیے، پھر انشاءاللہ دوسرا سوال کریں۔ بھائی صاحب نے کہا کہ وہ پہلی بار ایسے مجمع میں موجود ہے اور بہت خوش ہے، ایک چٹکی میں اس کے سارے غلط فہمیاں اسلام کی دور ہو گیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ اور اس کا سوال ہے کہ کیا بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے؟ اس سوال کے 2 رخ ہو سکتے، 2 رخ۔ آپ کامر کدھر لگاتے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ اور بھگوان ایک ہے؟ ہاں ایک ہے، ایک ہی ہے، 2 تو نہیں ہے۔
اگر کہیں گے کہ اللہ اور بھگوان یکساں ہے تو سوال دوسرا رخ لے لیتا ہے۔ اس کا جواب اگر آپ پوچھنا چاہتے کہ اللہ اور بھگوان ایک ہے تو بے شک ایک ہے۔ اگر آپ پوچھنا چاہتے جو اللہ اور بھگوان، جو ہندو لوگ جو بھگوان میں مانتے ہیں اور مسلمان جو اللہ میں مانتے وہ ایک ہے، تو میرا جواب اس میں یہ کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام دھرم کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو دونوں یکساں ہے، وہی ہے۔ لیکن اگر جو مذہب کے دھرم ادھیکاری ہے ان کی بات سنیں گے جو کتابوں کے حوالے سے دور ہے، کتاب کے پیغام سے دور ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط رائے ملیں گی۔ جیسے میں نے فرمایا تھا میرے تقریر میں کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب ہندو مذہب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے چھندوگیا اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم، بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ لکھا ہے سوتا سوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچسیہ کسج جنیتا نہ چدیپا، اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہیں، کوئی رب نہیں ہے، بھگوان کا کوئی ماں نہیں ہے، کوئی والد نہیں ہے، کوئی سپیریئر نہیں ہے۔ لکھا ہے سوتا سوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں ناتیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں۔ پرتیما کا مطلب ہے عکس، پینٹنگ، پکچر، پورٹریٹ، اسٹیچو، آئیڈل۔ اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ یہ دہرایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں ناتیہ پرتیما استی، اس ایشور کا کوئی عکس نہیں، کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں۔ تو جب آپ مطالعہ کریں گے ہندو مذہبی کتاب کا اور قرآن کا، ہندو مذہبی کتاب کا برہم سوتر میں کہا گیا ہے ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔